أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور تو انہی میں سے رسول بھیج جو ان پر تیرے کلام کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب سکھائے، حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر چوتھی دعا۔ دیکھیں کتنی دعائیں دیا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے امت کو۔ یہ دعائیں امت مسلمہ کو دی جا رہی ہیں، ہمیں اور آپ کو دی جا رہی ہیں۔ اس دعا میں کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ جو میری اولاد ہے، جن کے لیے میں امامت طلب کر رہا ہوں، جن کے لیے میں خیر طلب کر رہا ہوں، ان میں انہی میں سے رسول بھیج۔ اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تمام رسولوں کو دلیل دے کر کے بھیجا، کتاب دے کر بھیجا، عدل و انصاف قائم کرنے والا بنا کر کے بھیجا۔ یہاں فرمائے کہ رسولا منہم، میرے آنے والی جو نسل ہے، ذریت ہے، آل اولاد ہے، انہی میں سے رسول بھیج۔ اسماعیل علیہ السلام اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں آل ابراہیم سے کوئی رسول نہیں تھا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ بنو اسرائیل میں ہے۔ آل اسماعیل، آل ابراہیم، بنو اسرائیل کا مطلب کہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اسحاق علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری ذریت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ رسول کیا کریں گے، ان کا فائدہ کیا ہوگا، اس کو بھی ذکر کیا کہ یتلو علیہم آیاتک، یہ رسول تیرا کلام پڑھ کر کے، تیری آیتوں کو پڑھ کر کے انہیں سنائیں گے، تلاوت کریں گے۔ تلاوت کریں گے تو وہ سمجھیں گے اسے، ان کے پاس علم، عمل اور فقہ تینوں چیزیں آئیں گی۔ قرآن کی تلاوت کا یہ تین فائدہ ہونا ضروری ہے۔ تلاوت سے علم میں بیداری ہو، علم آئے، اور علم کے ساتھ سوجھ بوجھ آئے، اور سوجھ بوجھ کے ساتھ عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ تین مقصد بتایا کہ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کو ان کو پڑھ کر سنائیں گے۔ تو جب آیتیں پڑھ کر سنائیں گے تو سمجھیں گے تو ان کے اندر علم اور ذہنی بیداری پیدا ہوگی، اور عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ تو پڑھنے کا فائدہ ہوا، اس کے بعد معلم، رسول جو ہے معلم کا بھی کام کرتے تھے، یعنی معلم بھی تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پڑھ کر سنانے سے جتنا وہ سمجھیں گے، عمل کریں گے، علم آئے گا، یہ تو فائدہ ہے ہی۔ رسول ان کو کتاب اور حکمت سکھائیں گے، یعنی یہ جو کتاب ہے، کتاب اللہ، تیری کتاب، اس کو تعلیم دیں گے۔ سننے اور تلاوت کرنے سے الگ علم ملتا ہے، لیکن استاد کے ساتھ پڑھنے سے اس کا فائدہ الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے صرف سننے اور تلاوت پر نہیں چھوڑا، بلکہ تعلیم کا بھی ذریعہ مقرر کیا، اور کہا کہ حکمت سکھائیں گے۔ حکمت کیا ہے؟ رسول کی سنت، یہی سب سے بڑی حکمت ہے۔ سنت سے بڑی حکمت کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سنت قرآن ہی کی تفسیر اور تشریح ہے، اور یہی حکمت کا خزانہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، علم ہو گیا، سوجھ بوجھ ہو گئی، اور اس کے بعد عمل کا جذبہ ہو گیا،
کتاب و حکمت کی تعلیم مل گئی، یہ 5 چیزیں ہوئی، یہ رسول یہ سب سارے اعمال سارے تحفے لے کر کے آتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے بعد ان کا تزکیہ کریں گے۔ تزکیہ کیا ہے؟ ان کے اخلاق ان کے اعمال بلند ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ انسان کے پاس علم ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، سوجھ بوجھ بھی ہوتی ہے، اخلاق اس کا بلند نہیں ہے تو اس کے علم سے فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ تو رسول کا کام تزکیہ کرنا، لوگوں کے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے بہترین اخلاق کو پھیلانے کے لیے، کہ لوگوں میں اخلاق حسنہ پھیلے، ایک مسلمان اپنے کردار سے پہچانا جائے۔ آج جو اخلاقی طور سے ہم زوال میں ہیں، پستی میں ہیں، جس کو دیکھو تانا دیتا ہے کہ مسلمان جھوٹے ہیں، گندگی کرتے ہیں، صفائی نہیں رکھتے، معاملات میں کھڑے نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سودی کاروبار ہے، رشوت ہے، یہ جھوٹا تانا نہیں ہے، ہمارا زوال یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ سماج ہمارا بالکل تباہی تک، یعنی کی غیبت، چغلی، شر، فساد، کاروبار کی دنیا میں رشوت، حرام خوری، چوری، ساری چیزیں ہیں۔ رسول کا کام ہے تزکیہ کرنا، اعلیٰ اخلاق والا بننا، اور ایمانداری سے بڑا اخلاق کسی کے پاس نہیں۔ جس کے پاس ایمانداری نہیں وہ اخلاق والا کیسا ہوا؟ تو فرمائے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو قوت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس قوت ہے، فیصلے کی قوت، حکمت کی قوت، کسی کو دینے یا روکنے کی قوت، اور یہ ایسی قوت ہے، ایسا غلبہ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ تو اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر ہے۔ رسول بھیج، نمبر 1۔ نمبر 2، رسول کا کام جو تیری آیتوں کی تلاوت کریں گے، اور تلاوت کا فائدہ کیا ہوگا؟ چوتھی چیز کہ قرآن کو سمجھیں گے، ان کے علم میں اضافہ ہوگا، اور پھر عمل میں اضافہ ہوگا، عمل کریں گے، اور پھر رسول لوگوں کو دین سکھائیں گے، کتاب سکھائیں گے، اور حکمت سکھائیں گے۔ حکمت سے مراد سنت ہے۔ اور پھر 5واں کام، رسول لوگوں کا تزکیہ کریں گے، یعنی ان کے اندر جو خرابی ہے، اخلاقی، سماجی، معاشرتی، ان خرابیوں کو دور کر کے لوگوں کو اعلیٰ اخلاق والا بنائیں گے۔ جو رسول کا ساتھی ہوگا وہ سب سے بلند اخلاق والا ہوگا۔ نبی کے صحابہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 129 سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رسول کی ضرورت امت کو تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور رسول بھیجا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دعائے خلیل کا نتیجہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ دوسرا مسئلہ جو ثابت ہوا کہ رسول کے کاموں میں سے لوگوں کو علم اور حکمت سکھانا۔ سکھانے کا طریقہ، ایک تو پڑھ دیتے تھے، تو پڑھ کر کے لوگوں کے پاس سوجھ بوجھ آتی اور دین سیکھ لیتے، جیسے جناتوں کی جماعت جو اسلام لائی، قرآن سن کر کے اسلام لائی۔ بعض صحابہ ہے کہ صرف قرآن سنتے اور ایمان دلوں میں اتر جاتا۔ دوسری شکل یہ تھی کہ لوگوں کو بیٹھا کر کے، جیسے کلاس ہوتی ہے نا، تعلیم دیتے تھے۔ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے مسجد نبوی میں، اس سے پہلے مکہ میں دار ارقم میں تعلیم دی جاتی، اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیتیں سکھاتے تھے۔ 10 آیتیں بس، لوگ اس کو سیکھتے، اس کا علم حاصل کرتے، عمل کرتے،
اور جب اس کے سانچے میں اپنے کو ڈھال لیتے پھر آگے کی آیتیں سکھاتے تھے. یہ ہے علم سکھانے کا ذریعہ. قرآن ایک دن میں سمجھنے یا سیکھنے کی چیز نہیں ہے. دھیرے دھیرے ایک ایک آیت دو آیت سیکھتے سیکھتے زندگی بھر میں قرآن آدمی کی زندگی میں آتا ہے. صحابہ نے اس علم کو سیکھ کر کے دوسروں کو سکھایا، پوری دنیا میں پھیلایا، یہاں تک کہ وہ علم ہمارے پاس اس شکل میں جو ہم آج پڑھ رہے ہیں بمبئی کی اس مسجد میں اور سیکھ رہے ہیں ایک زمانے سے تفسیر قرآن، اور یہ علم قیامت تک پھیلتا جائے گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول تھے، صحابہ ان کے بعد اس علم کو پھیلائے، اور پھر تابعین تبع تابعین، اور یہ علم پھیلتا جائے گا انشاءاللہ. یہ قرآن کریم کا علم ہے. تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر صرف عبادت کی شریعت نہیں نازل کی، بلکہ عبادت کے ساتھ اخلاق، معاملات، ان تمام چیزوں میں جس طرح اسلامی عقیدہ سارے عقائد میں بلند ہے، اسی طرح اسلامی اخلاق سارے مذاہب کے اخلاق سے بلند ہے. قرآن ساری کتابوں سے بلند ہے. امت مسلمہ ساری امتوں سے بہتر ہے. ہر چیز میں بلندی، برتری، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. چوتھا مسئلہ جو شاید سے ثابت ہوتا ہے، علم کی اہمیت اور فضیلت. بغیر علم کے انسان اندھا، لنگڑا، لوڑا جو کہہ لیجیے، علم نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی وہ علم کی دعا کی کہ رسول بھیج جو لوگوں کو علم سکھائے گا، اور اللہ نے دعا قبول کی. اور جب اللہ نے رسول بنایا تو سب سے پہلی جو وحی اتاری اس میں علم حاصل کرنے کا حکم دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اس لیے کہ پہلے بھی اور آج بھی اور ہمیشہ علم کے بغیر آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چاہے آپ دین کا علم ہو، دینی معاملات میں عبادت کرنا چاہیں، بغیر علم کے آپ کیسے عبادت کریں گے؟ بغیر علم کے آپ کیسے حج کریں گے؟ کیسے نماز پڑھیں گے؟ کیسے آپ زکوٰۃ صدقہ دیں گے؟ دنیاوی امور کے بارے میں جہاں جس علم کی ضرورت ہے، بغیر علم کے آپ دوسروں کے محتاج رہیں گے. تو علم ہر چیز میں انسان کو بلندی دیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھی کتنی پیاری کہ علم کی دعا پہلے کیا انہوں نے، علم کے ساتھ پھر عمل کی، اخلاق کی، سوجھ بوجھ کی. کتنا بڑا احسان، کتنی محبت تھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنی آل و اولاد سے کہ انہوں نے دعا کتنی پیاری عطا کیا. پانچواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے ان آیتوں سے کہ شریعت میں سارے علوم واضح ہیں. کوئی علم ایسا نہیں کہ ڈھکا چھپا ہے. اس علم تک ہم نہیں پہنچ پائے تو ہماری کمی، لیکن ہر چیز واضح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو کہتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے کائنات کے سارے علوم سکھا دیے، بتا دیے. پرندہ اڑتا ہے، پرندہ کہاں جاتا ہے، حلال حرام، آسمان زمین، عبادت، سارے علوم آپ نے سکھا دیے. علم ایک ساتھ نہیں آتا ہے، علم دھیرے دھیرے آتا ہے، لیکن علم کا خزانہ دین کے اندر موجود ہے. جو جتنی محنت کرے گا اتنا ہی علم اور علم کا اتنا حصہ اسے ملے گا. چھٹا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، علم کے ساتھ عمل، یعنی تعلیم کے ساتھ تربیت. آج سماج میں علم ہے، بڑے بڑے لوگ، ماہرین، انجینئر، ڈاکٹر. آپ دیکھیے کہ یونیورسٹیاں، کالج، پہلے تو یہ سب کچھ نہیں تھا. علم پھیلتا جا رہا ہے. علم کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو بلند اخلاق ملنا چاہیے. تعلیم کے ساتھ تربیت اگر نہیں ہے تو وہ علم انسان کے لیے وبال جان ہے. تعلیم ضروری ہے، اس کے بعد تربیت. اور صرف تربیت ہے اور تعلیم نہیں، علم نہیں ہے تو بھی آدمی پریشان ہو جائے گا.
تو تعلیم اور تربیت دونوں ایک دوسرے کا ایک حصہ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ہے تربیت. یہاں ہم فلاح ہو جاتے ہیں، پوری محنت تعلیم پہ کیے، تربیت چھوڑ دیتے ہیں. اسکول ہے، ٹیوشن ہے، اسٹڈی ہے، اس پر بہت فوکس کریں گے، پریشر دیں گے بچوں پہ. نماز کی پابندی، تلاوت، اخلاق حسنہ، اس پر کوئی توجہ نہیں. یہ تو پورا سماج ہمارا اسی میں ہے نا. تو وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی تو ہمارے گھر والے بچپن سے نہیں سکھاتے، اور وہ چیزیں ان کو پھر تباہی کی طرف لے کر کے جاتی ہیں. تعلیم کے بغیر، تربیت کے بغیر تعلیم کا نقصان سب سے زیادہ بعد میں ماں باپ کو پہنچتا ہے. کسی نے کہا نا کہ جو لوگ صرف تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں اور بچوں کو پڑھا کر کے لندن امریکہ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اکثر و بیشتر ان کے جنازے پڑوسیوں کے کندھے پہ قبرستان جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بچے اتنے ہائی فائی ہو گئے کہ سب سے پہلے اپنے گھر اور والدین کو ہی چھوڑ دیتے. تو وہ مرتے ہیں تو بغل والا، بازو والا غسل دے گا اور لے جا کر کے قبرستان میں، یا غیر مسلم ہے تو شمشان میں لے جاتا ہے. کیوں؟ کہ تعلیم پر توجہ دی والدین نے، تربیت پر نہیں دی. تو پھر اس کا نتیجہ تو ملے گا. اس امت کو جو دعا دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ علم کے ساتھ تربیت، تزکیہ، وَيُزَكِّيهِمْ. اس کے بعد ساتواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ طاقتور کا سہارا لیا جائے، طاقتور کی طاقت کا سہارا اور مدد لیا جائے، مدد دی جائے. اللہ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی قوت والا نہیں ہے، تو بندہ اس سے مدد طلب کرے. عزیز کے معنی غلبہ، قوت. اللہ کے پاس قوت فیصلہ ہے، قوت عطا ہے، دینے کی قوت ہے، روکنے کی قوت ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک اور مبرہ ہے. تو اللہ رب العالمین ہی سے دعا کی جائے، اسی کا واسطہ اور وسیلہ لیا جائے. عزیز یہ اس کے اسماء حسنہ میں سے ہے، تو اس کے اسماء حسنہ کا وسیلہ. حکیم یہ بھی اسماء حسنہ میں سے اس کے حکمت کا وسیلہ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور ایمان والوں کے لیے حکمت ہے، اور انہی کے لیے عزت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں اس امت کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا ہے، اور اللہ نے دعا قبول کی، تو دعا کی قبولیت کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کی طفیل بھیجا، میرے آنے کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی. یعنی رسول ایک دوسرے سے جڑنا، ایک دوسرے سے محبت. اسی لیے ہمیں جو تعلیم دی گئی کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان لائیں گے، عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء اور رسولوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.